اگر بچہ پیٹ میں ہو، والدہ کو کوئی بیماری ہو، بچہ پیٹ میں ہو، والدہ نے کوئی ایسی دوائی لیا ہو جو بچے کے دماغ پہ اثر کیا ہو، جب بچہ پیدا ہونے کے وقت وہاں خون زیادہ بہہ گیا ہو، بچے کے سر پہ کوئی چوٹ آئی ہو، اور کبھی کبھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے بعد انفیکشن لگ جاتے ہیں جو جسم میں پھیل کے وہ دماغ تک پہنچ جاتے ہیں، اور انفیکشنز کی وجہ سے پھر بعد میں ایپلیپسی کے چانسز ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی سر پہ چوٹ آتی ہے اور وہ چوٹ دماغ کے اندر تک پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد پھر ایپلیپسی کے دورے آتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی فالج یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، مطلب ہے کہ مختلف وجوہات ہیں۔ ایپلیپسی کسی بندے کو ہو سکتا ہے، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کسی کو ہو سکتا ہے کسی بھی عمر میں۔ ایپلیپسی کے بارے میں بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ ایپلیپسی کے مریض اگر دیکھ لیں، آپ پہچان سکیں، اس کے علاج کے لیے آپ کو آگاہی ہونی چاہیے اور علاج کے طریقے آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ ایپلیپسی ایک دماغی مرض ہے۔ دماغ کے اندر جو عام زبان میں ہم نیورونز بولتے ہیں، جو مغز آپ سمجھیں، ان میں کبھی کبھی جو ہے وہ اچانک ایک الیکٹریکل ڈسچارج جو آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ جب الیکٹریکل ڈسچارج ہوتا ہے تو دماغ وہی ڈسچارج جو ہے جسم میں پھیل جاتا ہے، اس وقت آپ ہوش آپ کا جو ہے اڑ جاتا ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو زخمی کر سکتے ہیں۔ اس میں اہم چیز ہے کہ جب انسان بے ہوش ہو کے دورے آتے ہیں، وہ اس طرح کے جھٹکے ہوتے ہیں، آنکھیں اوپر چلی جا سکتی ہیں اور آنکھوں میں بھی ایسے جھٹکے آپ کو نظر آئیں گے، اور مریض کا پیشاب ہو سکتا ہے کنٹرول میں نہ ہو، نکل جائے، منہ سے جاگ آنا شروع ہوتا ہے، اور اگر زور سے کہیں پہ گر جائے تو اپنے آپ کو زخمی کر سکتا ہے۔ وہ آگ کے اوپر بھی گر سکتا ہے، پانی کے اوپر بھی گر سکتا ہے، روڈ کے اوپر بھی گر سکتا ہے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی بے ہوش ہو کے اپنی گاڑی یا اپنے آپ کو یا کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مریض جب اس وقت دورے آتے ہیں، وہ ایسے سخت قسم کے دورے ہوتے ہیں جب مریض آپ عام زبان میں کہتے ہیں جھٹکے آ رہے ہیں، ان کا دورانیہ 1 منٹ سے 5 منٹ کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد مریض جو ہے وہ لیٹ جاتا ہے، آرام اس کو آ جاتا ہے، 15-20 منٹ کے بعد مریض پھر اٹھ جاتا ہے۔ یہ عام بیماری ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہماری آبادی میں تقریباً 2 ملین پیپل وہ ایپلیپسی کے مختلف ایپلیپسی کے شکار ہیں، اور یہ تھرو آؤٹ دا گلوب، یعنی پورے دنیا میں ہر جگہ ایپلیپسی آپ کو اس بیماری مل جائے گی، اور پوری دنیا میں۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، یعنی کم ترقی یافتہ ممالک ہیں جن میں انفیکشن، جن میں ٹراما، جس میں دوسری بیماری زیادہ ہیں، تو ایپلیپسی کے چانسز بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ دوسری بیماریوں کی وجہ سے دماغ کے اندر چوٹ آنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو غریب ممالک ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان میں ایپلیپسی کے چانسز زیادہ ہیں۔ کس وقت ہم ایپلیپسی کہیں گے؟ ایک دورے سے یا ایک بے ہوشی سے ہم ایپلیپسی نہیں کہیں گے۔ جب مریض کہے مجھے 2 بے ہوشی کے حملے آئے، 2 دفعہ میں بے ہوش ہوا ہوں، اور جو دونوں بے ہوشی کے دوران ہے وہ 24 گھنٹوں سے زیادہ، مطلب 24 گھنٹوں سے جدا جدا ہو، مطلب ایک آج ہوا ہے، دوسرا 2 دن کے بعد ہو، مہینے بعد ہو یا سال بعد ہو۔ اگر آج ایک صبح ایک ہوا ہے اور شام کو 10 بجے ایک ہے، تو ہم کہیں گے 24 گھنٹے پورا نہیں ہے، تو یہ ایپلیپسی غالباً نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 ایپیسوڈ ہوں، یعنی 2 حملے ہوں، اور ان کے بیچ کا جو وقفہ ہے وہ 24 گھنٹوں سے زیادہ ہو، تب ہم کہیں گے کہ مریض کو ایپلیپسی ہے۔ ایپلیپسی کے مختلف وجوہات ہیں۔ ایک کو ہم بولتے ہیں پرائمری جنرلائزڈ آئیڈیوپیتھک ایپلیپسی، جس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی وجہ ہے، لیکن ابھی تک سائنس اس حد تک نہیں پہنچا ہے کہ ایگزیکٹ جینز کیا ہے، کون سی وجہ ہے، اچانک وہ مریض کو یہ بیماری آ جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے اس کی وجوہات میں اگر بچہ پیٹ میں ہو، والدہ کو کوئی بیماری ہو، بچہ پیٹ میں ہو، والدہ نے کوئی ایسی دوائی لیا ہو جو بچے کے دماغ پہ اثر کیا ہو، جب بچہ پیدا ہونے کے وقت وہاں خون زیادہ بہہ گیا ہو، بچے کے سر پہ کوئی چوٹ آئی ہو، اور کبھی کبھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے بعد انفیکشن لگ جاتے ہیں جو جسم میں پھیل کے وہ دماغ تک پہنچ جاتے ہیں، اور انفیکشنز کی وجہ سے پھر بعد میں ایپلیپسی کے چانسز ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی سر پہ چوٹ آتی ہے اور وہ چوٹ دماغ کے اندر تک پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد پھر ایپلیپسی کے دورے آتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی فالج یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، مطلب ہے کہ مختلف وجوہات ہیں۔
ہم ایک تو مریض کو سمجھاتے ہیں اس بیماری کے بارے میں، سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کی کونسلنگ کرتے ہیں، ان کو بیماری کے بارے میں تیار کرتے ہیں، یہ یعنی سائیکو ایجوکیشن ہوا، مریض کی کونسلنگ ہوا۔ اس کے بعد مریض کو دوائی لینا بہت ضروری ہے۔ ایپلیپسی کے مریض کے لیے مختلف دوائیاں ہیں جو ڈاکٹر آپ کا مرض دیکھ کے، اس کی انٹینسٹی دیکھ کے، جھڑکوں کی شدت دیکھ کے، جھڑکوں کی نوعیت دیکھ کے تب فیصلہ کرتا ہے کہ اس مریض کے لیے غالباً یہ دوائی زیادہ بہتر ہے۔ تو ایپلیپسی کے مریض کو ضرور اپنے ڈاکٹر، قریبی ڈاکٹر، مستند ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے کیونکہ اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ بات کرتے ہیں، اکثر لوگ آتے ہیں، مریض پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا کوئی پرہیز ہے یا نہیں ہے۔ ایپلیپسی کے مریض کے لیے پرہیز بہت ہے، لیکن پرہیز کھانے میں نہیں ہے، پرہیز کچھ چیزوں میں ہے۔ کھانا آپ کوئی بھی کھا سکتے ہیں، کھانے میں کوئی ڈاکٹر آپ کو منع نہیں کرے گا۔ کوئی کھانا جو آپ کو نہیں لگتا قدرتاً وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن کھانے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو پرہیز ہے، ایپلیپسی والے مریض کو ہم کہتے ہیں آپ ڈرائیونگ نہ کریں جب تک ڈاکٹر آپ کو مشورہ نہ دے ڈرائیونگ کی، آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے۔ آپ موٹر سائیکل، بائی سائیکل، کار، کوئی چیز ایسی نہیں چلا سکتے۔ دوسرا، بڑے درخت کے اوپر نہ چلیں، وہاں گرنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ بڑے تالاب کے اوپر جو وہاں پہ آپ کھڑے ہوں گے تو ویوز آتے ہیں، کبھی کبھی ایپلیپسی جو ہے وہ جو پانی ہوتا ہے وہ اس طرح ویوز میں ہوتا ہے، ویوز آپ کے دماغ میں جا کے ایپلیپسی کو بڑھا دیتے ہیں۔ کمپیوٹر کو یا جو لیپ ٹاپ ہے یا کہ آپ کا جو ٹی وی ہے قریب سے نہ دیکھیں، اس میں شعاعیں نکلتی ہیں، اس سے ایپلیپسی کے چانسز یعنی دورے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور آپ کو بڑے تالاب میں نہیں نہانا چاہیے، آگ کے اوپر کھڑا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اکیلے روڈ کراس نہیں کرنا چاہیے کہ کبھی کبھی روڈ کے اوپر بھی آپ کو چڑھ کے آ سکتے ہیں، آپ کسی گاڑی کے زد میں آ سکتے ہیں۔ یہ کچھ بنیادی پرہیز ہیں جو ہر مریض کو کرنی چاہیے، باقی خوراک میں کوئی پرہیز نہیں ہے۔ Subscribe to our channel for all kinds of videos related to health, disease awareness, treatments, counseling and rehabilitation. Thank you.